السلام علیکم، یاسین آپ کے ساتھ حاضر ہے تازہ ترین مارکیٹ اپڈیٹس کے حوالے سے۔ سب سے پہلے کچھ عرض کرنے سے پہلے آپ تمام لوگوں کو عید الاضحیٰ مبارک، عید کی خوشیاں آپ تمام لوگوں کو مبارک ہوں، حج کی خوشیاں مبارک ہوں۔ اور اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ جو خبریں آج ہمارے پاس موجود ہیں وہ صبح سے کچھ خبریں اس حوالے سے تھی کہ مسٹر جرمی پال جو کہ امریکہ کے فیڈرل ریزرو بینک کے چیئرمین ہیں، ان کی آج پاکستانی وقت کے مطابق صبح 11:30 بجے ایک اسپیچ ہونی تھی اسپین میں۔ ایک فائنینشیل کانفرنس وہاں پر منعقد کی گئی اور اس کے حوالے سے بڑی باتیں ہو رہی تھی کہ جناب امریکہ کے جو فیڈرل ریزرو چیئرمین ہیں وہ کوئی ایسی بات نہ کہہ دیں جو امریکہ کی اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے، امریکہ میں جو ڈالر کی اپس اینڈ ڈاؤنز کے حوالے سے یا گولڈ اینڈ سلور اور کرنسیز کے حوالے سے اس کے اندر کوئی بہت زیادہ اتار چڑھاؤ کی وجہ نہ بن جائے۔ تو بہرحال ان کی اس تقریر کے بعد کچھ کراس کویشچننگ ہوئی اور وہاں کے جو بیٹھے ہوئے جو مندوبین تھے ان کے علاوہ جو پریس کانفرنس ہوئی اس کے اندر ان سے بہت سارے سوالات کیے گئے اور ان سے یہ پوچھا گیا کہ پچھلے 2-3 مہینوں سے ہمارے پاس یہ بہت زیادہ خبریں عام تھی کہ امریکہ کی جو فائنینشیل اور بینکنگ سسٹم ہے وہ کولیپس ہونے کی طرف ہے۔ تو یہ بہت اہم سوال مسٹر جرمی پال سے کیا گیا اور ان سے یہ پوچھا گیا کہ آیا آپ کا جو فائنینشیل سسٹم ہے وہ کیا کولیپس ہونے کی طرف ہے یا اس کے اندر کوئی ڈیمیجز ہیں۔ تو اس حوالے سے جو 3 بڑے بینک تھے جو کہ پچھلے دنوں امریکہ میں کولیپس کیے، یعنی سگنیچر بینک، فرسٹ ریپبلک بینک اور سلیکون ویلی بینک کے حوالے سے وہاں پہ سوالات اٹھائے گئے، لیکن مسٹر جرمی پال نے اس بات کا اعلان کیا کہ امریکہ میں جو ان کا بینکنگ فائنینشیل سسٹم ہے وہ کافی اسٹرانگ ہے اور کافی ریزیلینٹ ہے اور اس قسم کی کہیں کوئی ایسی امیدیں یا باتیں نظر نہیں آتی کہ ہم یہ کہیں کہ جناب امریکہ کے فائنینشیل بینکنگ سسٹم جو ہے وہ کولیپس ہو جائے گا۔ تو بڑا انہوں نے کلیئرلی میسج یہ دیا اس انٹرنیشنل پلیٹ فارم سے کہ جناب اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے اور امریکہ کی جو فائنینشیل سسٹم ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، ریزیلینٹ ہے۔ تو اس وجہ سے ہم یہ صبح سے دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کی جو اسٹاک مارکیٹ ہے یعنی یورپ اور امریکہ کے میں ٹریڈ ہونے والی S&P، ڈاؤ جونز اور نیسڈیک، ایون کہ FTSE، جرمن ڈیکس، یہ تمام اسٹاکس میں تھوڑا سا پازیٹیوٹی کا عنصر ہمیں دکھائی دیا۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ آج میٹنگ تھی اور مسٹر جرمی پال نے پوری دنیا کو یہ آگاہ کیا کہ امریکہ میں کسی قسم کا فائنینشیل کرائسس جو ہے وہ عنقریب موجود نہیں ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ان سے یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ امریکہ کی جو انٹرسٹ ریٹ کے حوالے سے جو باتیں ہیں، کیا امریکہ انٹرسٹ ریٹ کو بڑھانا چاہتا ہے یا نہیں۔ تو اس کے حوالے سے ایک ہمیں اشارہ ضرور ملا ہے کہ آئندہ کی جو میٹنگ ہوگی امریکہ کے فیڈرل ریزرو بینک کی جس کو ہم FOMC کہتے ہیں، اس میں انٹرسٹ ریٹ بڑھانے کا جو انڈیکیشن ہے وہ موجود دکھائی دیتا ہے۔ تو اس وجہ سے آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف تو انہوں نے جب یہ بینکنگ فائنینشیل سسٹم کی بات کی کہ وہ بہت ریزیلینٹ ہے اور اسٹرانگ ہے، لیکن دوسری طرف جب وہ امریکہ میں انٹرسٹ ریٹ کے بڑھانے کی جب کا انڈیکیشن کرتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ گولڈ، سلور اور کرنسی مارکیٹ جو ہے ڈاؤن سائڈ پہ آ جاتی ہے اور امریکہ میں جو ڈالر انڈیکس ہے اس کے اندر تھوڑا سا پازیٹیوٹی کا پہلو جو ہے وہ ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ تو بہرحال یہ بڑا امپورٹنٹ رہا اور جب ان سے یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ پچھلے دنوں ظاہر ہے کہ بینک آف کینیڈا نے، آسٹریلین ریزرو بینک نے، ناروے نے، فن لینڈ نے اپنے انٹرسٹ ریٹ کو بڑھایا ہے، تو یہاں سے ہمیں یہ اشارے مل رہے ہیں کہ امریکہ بھی آئندہ اپنے انٹرسٹ ریٹ میں بڑھانے کی طرف جائے گا، یعنی 5.25% جو امریکہ کا اس وقت چل رہا ہے ریٹ وہ 5.5% پہ اور 6% تک بھی جا سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ تھا اور اس وجہ سے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ کی جو موومنٹ ہے اس میں مسٹر جرمی پال کا جو کردار ہے وہ واضح طور پہ دکھائی دے رہا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو آج بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو کہ میں گاہے بگاہے آپ تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ پوری دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کوئی تعطیلات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، یعنی اگر آپ چائنا میں جو لونر ایئر ہالیڈیز کو آپ دیکھ لیجئے یا امریکہ میں جو کرسمس ہالیڈیز ہیں یا نیو ایئر ہالیڈیز ہے یا تھینکس گیونگ ڈے ہالیڈے ہے، گڈ فرائیڈے ہے، جب ان تمام تعطیلات میں ہم یہ چیک کرتے ہیں کہ آ رہا ہوتا ہے
تو بازاروں میں والیوم بڑا ڈسٹرب ہوتا ہے اور ایک بے ہنگم اتار چڑھاؤ جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے. تو بالکل اسی طریقے سے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلم ورلڈ میں جو تعطیلات کا سلسلہ جب شروع ہوتا ہے، چاہے وہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ کی تعطیلات ہو، تو اس میں بھی مارکیٹ میں والیوم بہت زیادہ ڈکلائن کر جاتا ہے. اور آج ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ صبح ارلی مارننگ جب یہ مسٹر جرمی پال کی تقریر ہوئی تو اس میں تو کوئی بہت زیادہ موومنٹ نہیں دکھائی دی، کیونکہ اس وقت یورپ کی مارکیٹیں بند پڑی ہوئی تھیں. لیکن لیٹر آن ہم نے یہ دیکھا کہ جب یورپین مارکیٹ اوپن ہوئی اور اس کے بعد جب ہم نے امریکہ کی مارکیٹوں کو بھی اوپن ہوتے ہوئے دیکھا تو اس کے اندر بہت زیادہ ایک عجیب و غریب قسم کی اتار چڑھاؤ ہم جو ہے وہ نظر میں آیا. اور اس کی جو وجہ ہے اور جو ڈفرینٹ انڈیکیشنز ہمارے سامنے آئی وہ بیسکلی والیوم کا کم ہونا تھا. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ 1.5 بلین مسلمز کی آبادی ہے پوری دنیا میں، یعنی 1.5 ارب کی آبادی مشتمل ہے مسلم ورلڈ میں، اور ہر طرف چاہے وہ امریکہ ہو، یورپ ہو، پاکستان ہو، سعودی عرب ہو یا عرب ورلڈ ہو، ایون کہ سنگاپور ہے، وہاں پر بھی آج عید الاضحیٰ کے حوالے سے تعطیلات تھیں. حج بیت اللہ یعنی حج کی جو سلسلہ تھا اس کی وجہ سے بھی پوری دنیا میں جو مسلم کمیونٹی ہے یا مسلمان ہیں وہ اس وقت تعطیلات میں ہیں، چھٹیاں سیلیبریٹ کر رہے ہیں، تہوار منا رہے ہیں. تو اس وجہ سے آج ہم نے دیکھا کہ بازاروں میں جو والیوم تھا وہ بہت زیادہ میٹر کر رہا ہے. تو آج اس حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بازاروں میں ایک عجیب و غریب آپ دیکھیں کہ موو دکھائی دے رہی ہے. کہاں سونے نے 1900 فگر کا لو کیا یعنی فیوچر کانٹریکٹ اگست میں، اور اس کے بعد مارکیٹ دوبارہ 1921 1921 ہو گئی. تو ایک عجیب و غریب آپ کو موومنٹ دکھائی دے گی. تو بہرحال یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بازاروں میں جو ہے اس کے اثرات پائے جا رہے ہیں. ایون کہ ابھی سے تقریباً 2 گھنٹے پہلے امریکہ کی جو جی ڈی پی رپورٹ آئی وہ بڑی زبردست آئی. ان امپلائمنٹ کی جو رپورٹس آئی وہ ڈکلائن کی ہے، دیٹ از گڈ فار اکانومی. تو یہ تمام خبریں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پازیٹیو ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ ایس این پی ڈاؤ جونز جو ہے ان اچھی خبروں کے باوجود ڈکلائن کر گئیں. لیکن اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ دوبارہ اوپر کی طرف جا رہی ہیں. تو ایک عجیب و غریب بے ہنگم جو ہے وہ اتار چڑھاؤ بازار میں دکھائی دے رہا ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹس ہوتے ہیں جس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا، ایک پازیٹیوٹی کا پہلو اگر آپ دیکھیں تو پچھلے 3-4 دنوں سے ہم انڈین پرائم منسٹر مسٹر نریندر مودی کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ امریکہ کی سیر کر رہے ہیں. وہ امریکہ میں کانگریس میں ان کا بڑا والہانہ استقبال کیا گیا اور انہوں نے بلینز آف ڈالر کے پروجیکٹ سائن کیے ہیں، جو کہ ایک پازیٹیو ہے. کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اس 2 مہینے پہلے انڈیا نے چائنا کی بگیسٹ پاپولیشن کو کراس کر لیا ہے اور اس وقت پوری دنیا کی جو نمبر 1 پاپولس جو پاپولیشن ہے وہ انڈیا ہے. اب چائنا سیکنڈ نمبر پر آتا ہے. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب اتنی بڑے کانٹریکٹ سائن ہو رہے ہیں ایک بڑی اکانومی کے ساتھ تو اس میں بھی ایک پازیٹیوٹی کا جو پہلو ہے اس کو ہم رد نہیں کر سکتے. تو بہرحال یہ بھی پازیٹیو انڈیکیشنز ہیں. اور امریکہ میں شائع ہونے والے جی ڈی پی رپورٹس، ان امپلائمنٹ رپورٹس اور مسٹر جرمی پال صاحب کے جو کمنٹس ہیں کہ جناب امریکہ کی اکانومی بہت، ان کا جو بینکنگ فائنینشل سسٹم ہے بہت اسٹرانگ ہے، ریزیلینٹ ہے، یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ امریکہ کی جو اکانومی ہے، امریکہ کی اسٹاک مارکیٹ ہے، اس کے اندر تیزی کے جو پہلو ہیں اس کو جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے. اچھا، اس کے ساتھ جو کل کا دن ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. کل 30 جون ہے، 30th آف جون. اس مہینے کا آخری دن ہوگا، کوارٹر کا آخری دن ہوگا، ویکینڈ ہوگا اور بائی اینول یعنی 6 مہینے 2023 کے 2023 کے 6 مہینے کل کمپلیٹ ہو جائیں گے. تو جیسے کہ میں ہمیشہ آپ لوگوں سے یہ ذکر کرتا رہتا ہوں کہ جو ٹیکنیکلٹیز ہیں ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے اس فائنینشیل مارکیٹ میں. اور کل جب ہمارے پاس ڈے اینڈ، ویک اینڈ، منتھ اینڈ، بائی اینول اور کوارٹرلی اینڈ ہوگا تو دیٹ ول بی ویری ویری امپورٹنٹ. اور ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کل جو مارکیٹ کی کلوزنگز ہوتی ہیں وہ کہاں پر ہوتی ہیں. تو بہرحال اس کو ہم مد نظر رکھیں گے اور کل رات انشاءاللہ آپ سے دوبارہ اس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے اور کلوزنگ کو چیک کریں گے کہ گولڈ، سلور، کموڈٹی اور یہ دوسرے جو کرنسی آئٹم ہے یہ ٹیکنیکل لیول پہ کن پوائنٹس پہ جو ہے وہ کلوز ہوتے ہیں. تو اس کو پھر ہم فوکاسٹ کر سکیں گے کہ جناب منڈے کو مارکیٹ میں کیا کچھ ہو سکتا ہے اور آئندہ ہفتے جو ہے جو جولائی کا جو 3rd آف جولائی ہوگا جب مارکیٹ اوپن ہوگی تو اس میں کیا کچھ ہوگا. تو بہرحال اس کو ہم چیک میں رکھیں گے.
لیکن کل کا جو دن ہے وہ بڑا ہمارے لیے امپورٹنٹ ہوگا، بالکل ایسے ہی جیسے آج بڑا امپورٹنٹ ڈے رہا کہ عید الاضحیٰ کی چھٹیاں پوری دنیا میں منائی جا رہی ہیں، اور جمی پال صاحب کی جو اسپیچ تھی تو وہ بڑی امپورٹنٹ تھی. تو بہرحال اس کو ہم کل بھی چیک میں رکھیں گے. اور لیکن اوور آل جو پرسپشن ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ پازیٹیوٹی کا ہے. اسٹاک مارکیٹوں میں تیزی دکھائی دے رہی ہے، اور گولڈ کی جو قیمتیں ہیں وہ بھی اس کے اندر بھی تیزی کا پہلو جو ہے اس کو ہم رد نہیں کر سکتے، کیونکہ امریکہ انٹرسٹ ریٹ بڑھانے کی باتیں تو کر رہا ہے لیکن ابھی بڑھایا نہیں ہے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ صرف باتوں پہ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب گولڈ کی قیمتوں میں بہت زیادہ گراوٹ ہو جائے گی. گولڈ کی قیمتوں میں گراوٹ کی وجہ صرف لیس والیوم کو ہم کہہ سکتے ہیں. بہرحال 3 جولائی کو جو مارکیٹیں کھلیں گی اس میں ایک کلیئر پکچر ہمارے سامنے آئے گی کہ کیا کچھ ہوتا ہے اور آئندہ بازاروں میں کیا ہوگا. تو یہ اب تک کی کچھ خبریں تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں. ہوپ فلی اس سے کچھ نہ کچھ آپ کو جو ہے وہ بینیفٹ ضرور حاصل ہوتا ہوگا. اجازت دیجیے، خدا حافظ. یاسین کراچی آپ سے جاتے ہوئے گزارش کہ اس یوٹیوب چینل کو آپ لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں ود بیل آئیکن، اور اس کے ساتھ جو دوسرا چینل ہے www.yasinanalysis.com اس کو آپ جوائن کریں. تھینک یو. خدا حافظ. عید مبارک.